بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. سورۃ التوبہ پانچواں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس آیت کے اندر مزید علت بیان کی جا رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. جس میں سے 3 علتیں پہلے بیان ہو چکی ہے اور 4 علتیں ابھی اور بیان ہو رہی ہیں. ایک علت یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یعنی ان سے قتال اس لیے کرو کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا گردانا ہے، جو ان کے نزدیک ان کا ایک مجدد تھا جس نے ان کے لیے تجدید شریعت اور دین کیا تھا، اور پھر اسے انہوں نے اس حد تک آگے بڑھا دیا کہ اللہ کا بیٹا گردانا کہ یہ اللہ کے بیٹے کی طرح ہے. وقالت النصارى المسيح ابن مریم، وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یعنی ان کا بھی یہی شرک تھا. کبھی تو وہ تسلیل کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تیسرا ہے 3 میں سے، اور کبھی وہ کہتے تھے کہ مسیح ہی اللہ ہے ہمارے لیے، اور کبھی کہتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ مختلف شرک تھا جو ان کے اندر موجود تھا، باوجود اس کے کہ ان کے اندر علماء تھے یہود و نصارہ کے اندر. اللہ کی کتابیں ان کے پاس موجود تھی، شیخ التورات اور شیخ الانجیل ان کے اندر تھے. باوجود ان شیوخ اور اساتذہ اور علماء کے وہ بدترین شرک کے اندر مبتلا تھے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یعنی ان کے پاس اپنے اس شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی اپنی منہ کے باتیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں، بے دلیل باتیں ہیں. اور کسی بھی شرک پر کسی مشرک کے پاس دوسری کتابوں سے تو وہ دلیل پیش کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب سے وہ دلیل نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ اللہ کی کتاب رد شرک اور اثبات توحید کرتا ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل،
یدعیون یہ مشابہت کرتے ہیں قول الذین ان لوگوں کی بات سے کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا من قبل ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے تھے، انہوں نے بھی دیکھا دیکھی میں اسی طریقے کا عمل کیا۔ جیسے آج ہماری امت کے اندر کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کا اعزاز دیا کہ یہ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، اللہ کا نور ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اس نور میں سے جو بچا تو اس کے اندر سے بعض لوگوں نے کہا کہ شیخین بنے اور بعض نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین اور فاطمہ یہ بنے۔ تو اس طرح اس امت کے اندر بھی وہی عقیدہ در آیا، اور اللہ کے یہاں بھی انہوں نے اس قسم کے شریک ٹھہرا دیے۔ فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، یعنی یہاں مراد جو ہے اس سے لعنت لی ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرے، انہیں اللہ ہلاک کرے۔ انا یوفکون، کہاں سے انہیں دھوکہ لگ رہا ہے، کون انہیں دھوکہ دے رہا ہے، کہاں سے انہیں دھوکہ لگ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری امت کے اندر اکثریت جو ہے وہ یہ اقرار کرتی ہے کہ شرک بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ظالم اللہ کے ساتھ اللہ کے ولی، نبی، انبیاء، جن، ملائک اور اسی طرح پیر اور مولیوں کو، تعویذ اور گنڈوں کو، ٹونوں اور ٹوٹکوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، باوجود اقرار کے کہ شرک بڑا جرم ہے، اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں۔ تو فرمایا انا یوفکون، کہاں سے انہیں دھوکہ لگ رہا ہے۔ اب ایک اور وجہ ان کی بتائی جا رہی ہے کہ ان سے قتال کیا جائے، اور تشریح ہے اس بات کی اگلی آیت کے اندر کہ یہ جو ان کے اندر شرک آیا ہے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور اسی طرح مشرکین مکہ نے ملائکہ کو بنات اللہ کا، اللہ کی بیٹیاں کہا۔ یہ شرک جو ان کے اندر آیا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو، اپنے مولیوں اور اپنے پیروں کو رب بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ احبار حبر سے ہے، اور رہبان جو ہے رہب سے ہے۔ احبار کے معنی ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جو الفاظ اور معنی کا علم رکھتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، اور رہبان وہ ہے جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں، یعنی ترک دنیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑے ڈرنے والے لوگ ہیں، لہذا اللہ کے لیے ہم نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے، گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ جبکہ یہ رہبانیت انہوں نے اپنے طرف سے ایجاد کی تھی، اللہ نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں کی تھی، اور پھر اس کا حق بھی نہ ادا کر سکے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ عوام الناس نے، انہوں نے اپنے ان علماء، ان مولیوں اور پیروں کو رب بنایا اللہ کے سوا،
حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام سے پہلے وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس آیت کا کیا معنی ہے؟ ہم نے تو کبھی اپنے مولوی اور پیروں کو رب نہیں کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ ایک چیز اللہ نے حرام قرار دی تھی اور تمہارے مولوی اور پیروں نے اسے حلال کہا تو تم نے حلال جانا، اور ایک چیز اللہ نے حلال قرار دی اور تمہارے مولوی اور پیروں نے اسے حرام کہا تو تم نے حرام جانا؟ کہا اللہ کے نبی ہاں ایسا تو تھا۔ فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ آج بھی ہمارے امت کے اندر یہ شرک جو ہے کثرت سے موجود ہے، یعنی علماء کو اور پیروں کو اس درجے کے اوپر فائز کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حرام کو لوگ حرام نہیں سمجھتے اور اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے۔ حرام حلال اسی کو سمجھتے ہیں جس کو مولوی اور پیر حرام اور حلال کہہ دیں۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کا فتویٰ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن کی آیت پیش کریں، یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب مولوی کا فتویٰ آئے گا، کسی پیر کا فتویٰ آئے گا، کسی مرشد کا فتویٰ آئے گا، تو اس کے بعد یہ اپنے زانوں کے اوپر گر پڑیں گے اور فوراً اس کو مانیں گے کہ یہ فلاں عالم کا فتویٰ ہے، فلاں مفتی کا فتویٰ ہے، فلاں پیر مرشد کا فتویٰ ہے، اس کو فوراً مانیں گے۔ تو اللہ کے مقابلے میں اس طرح انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنایا ہے، ان کی شریعت مانی ہے انہوں نے۔ والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو جو ہے الگ کیا ہے، کیونکہ اس قسم کا شرک ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انبیاء کے ساتھ ان کا شرک یہ ہے کہ غلط باتوں کو نبیوں کی طرف انہوں نے منسوب کیا، جس طرح آج ہمارے یہاں کچھ باطل روایات جو انہوں نے گڑھی ہے اور پھر اسے احادیث کی کتابوں میں جگہ دی، احادیث کا نام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اور اس طرح خلاف قرآن وہ روایات جو ہے وہ انہوں نے لے لی اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ آج ایسی کتنی روایتیں ہیں جو سراسر قرآن کے خلاف ہے، صریح طور پر قرآن کے خلاف ہے، ان روایات کو لے لیا جاتا ہے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے تو کہتے ہیں جی آپ منکرین حدیث ہے، آپ حدیث کو نہیں مانتے، آپ منکر حدیث ہے۔ حالانکہ قرآن کے خلاف کسی روایت کو ماننا یہ حدیث کو ماننا نہیں ہوتا ہے، یہ تو اصول حدیث کے بھی خلاف ہے۔ حدیث وہ ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو، قرآن کی تشریح کرے، توضیح کرے، وضاحت کرے۔ اگر کوئی حدیث کوئی روایت قرآن کے خلاف آ جائے تو وہ گڑھی ہوئی روایت ہوتی ہے، موضوعی روایت ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے نصرانیوں نے بھی یہ کام کیا تھا کہ غلط روایتیں منسوب کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اس طرح اللہ کی کتاب انجیل کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا، اور اس کے لیے دلائل انہوں نے یہ دیے تھے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کسی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کسی کی آنکھوں پہ، تو وہ ماں سے اگر اندھا پیدا ہوتا تھا تو وہ بھی بینا ہو جاتا تھا، وہ بھی آنکھوں والا ہو جاتا تھا۔ ابرص کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی بیماری جو ہے وہ صحیح ہو جاتی تھی۔ مردے کو قم باذن اللہ کہتے تھے تو مردہ اٹھ جاتا تھا۔ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا۔
تو یہی تو سارے وہ صفات ہیں جو ایک الہ کے ہوتے ہیں اور سارے اس کے اندر تھے. لہٰذا وہ مسیح جو ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم یہی ہمارا اللہ ہے. تو جس طرح آج ہماری امت کے اندر کبھی معجزات کی وجہ سے اور کبھی کرامات کا نام دے کر اس کی وجہ سے نبی اور ولیوں کو انہوں نے الوہیت کے منصب پر فائز کیا ہے اور اس طرح اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرایا ہے. فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حکم نہیں دیا گیا ان کو مگر یہ کہ عبادت کرے یہ اللہ واحد کی، الہ واحد کی. ان کو تو یہی اللہ نے بھی حکم دیا، اللہ کے نبیوں نے بھی یہی حکم دیا کہ ایک الہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق، کوئی حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، غوث، فریاد درز، بگڑیاں بنانے والا، حاجت بر لانے والا، اولاد دینے والا، خالی جولیوں کو بھرنے والا، موت اور زندگی دینے والا، بارشیں برسانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، الا ہو، سوائے اس اللہ کے. سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، عما اس سے یشرکون جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نبیوں اور ولیوں کو، مولویوں اور پیروں کو. جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان تمام شریکوں سے پاک ہے. یریدون، ایک اور علت بیان کی جا رہی ہے ان سے قتال کی. یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ یہ بجھا دے اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے پھونکوں سے، اپنے منہ سے. یعنی اس قسم کے مولویوں کی کتابیں پیش کریں گے، اقوال پیش کریں گے، اپنے بزرگوں کے فتوے پیش کریں گے، اپنے مفتیوں کے، اسی طرح اپنے پیروں اور مرشدوں کے اقوال پیش کریں گے، موضوعی روایات پیش کریں گے، تفسیروں کے حوالے پیش کریں گے. کیوں یہ کرتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، یعنی اللہ کی کتاب کے اندر جو آیتیں ہیں ان کو یہ جو ہے اس روشنی کو یہ بجھا دے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کہا ہے. یہ واضح نور ہے اللہ کی کتاب. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور اس کتاب کو ہم نے نور بنایا ہے اور اس نور کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اس نور کو بجھا دے اپنے منہ سے، یعنی اپنے فتووں سے، اپنے اقوال سے. آج ہماری امت کے اندر یہ مرض بڑا پھیلا ہوا ہے. اللہ کی کتاب کو تو کپڑوں کے اندر لپیٹ کے اوپر طاقوں پہ رکھ دیا ہے، اور اصل شریعت جو چلتی ہے، دین چل رہا ہے، وہ تو مولوی اور پیروں کا چل رہا ہے، وہ تو احبار اور رہبان کا ہے. لائبریریاں اس سے بری ہوئی ہے، انہی کے فتاوے ہیں. آپ جائے کسی بھی مدرسے کے اندر اور کسی مسئلے میں بھی آپ فتویٰ مانگے، اس فتوے کے اندر قرآن کی آیت شاذ نادر ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. بس یہی فقہ کی کتابیں ہوں گی، اقوال ہوں گے علماء کے، فتوے ہوں گے مفتیوں کے، اور اسی طرح ان کے مسلک اور مذہب کی کتابوں کے حوالے ہوں گے. یعنی اسی کو انہوں نے شریعت بنایا ہے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو ایک مظلوم کتاب بنا دیا ہے، طاقوں کی زینت بنائی ہے اسے. تو یہ ظلم اور زیادتی یہود و نصارہ نے بھی کی، اور یہ ظلم اور زیادتی جو ہے یہ اس امت کے اندر بھی ہو رہی ہے.
بعض چالاک مولوی کہتے ہیں جی یہ آیتیں تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہیں، آپ ہمارے مولویوں کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری کی اس آیت کی آیت 34 تک جو یہ آیتیں آ رہی ہے، اس کی تشریح کے اندر حدیث لاتے ہیں کہ نزلت فینا وفیہم، یہ آیتیں یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں بھی ہے اور یہ آیتیں ہمارے علماء کے بارے میں بھی ہے۔ تو حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کے بارے میں بھی ہے۔ یہ کام اگر ہمارے علماء کریں گے تو وہ بھی یہود و نصارہ کی طرح ہیں، اور ہماری یہ امت اگر اپنے مولویوں کو ان صفات کے ساتھ مانیں گے جن صفات کے ساتھ یہود و نصارہ کی مولویوں کو مانا گیا تھا، تو اس امت کے افراد بھی ان یہودی اور نصرانیوں کی طرح ہوں گے جنہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا تھا۔ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ پاک انکار کرتا ہے اللہ مگر ان یہ کہ یتم نورہ، اپنے نور کو پورا کرے گا۔ ایسے بندے اللہ اپنے پیدا کر دیتا ہے ہر دور کے اندر جو قرآن بیان کرتے ہیں، اللہ کی کتاب بیان کرتے ہیں، اور قرآن کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس طرح کے تمام باطل روایات، اقوال اور تفصیلوں کو وہ رد کر دیتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کی حاکمیت کو وہ جو ہے قائم کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ اپنے نور کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات گراں گزرتی ہے کافروں پر، اگرچہ یہ بات کافر پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی قرآن کا درس ہو، قرآنی عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، قرآن کے فتوے پیش کیے جائیں، اور اس سے وہ تمام موضوعی چیزیں کو رد کیا جائے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ مولوی پیر ہی چیختا ہے کہ جی یہ گمراہ ہو گئے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن سے جو ہے نا اللہ خود کہتا ہے کہ بہت سو کو میں گمراہ کرتا ہوں، تو یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ قرآن سے اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ کی کتاب بعض مانتے اور بعض نہیں مانتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو کتاب مجید کے اندر وصل پیدا کرتے ہیں، فصل سے جو ہے انکار کرتے ہیں وہ، اور اللہ کے تمام احکامات کو مانتے ہیں۔ ایسے معاہدین حق پرستوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا ہے۔ آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کی طرف لوگ کرتے ہیں چاہے وہ کسی اور کی طرف کرتے ہیں، ان تمام دنوں میں جس کے اندر ملاوٹ ہے، باطل اور حق کو ملایا گیا ہے، ایسے تمام دینوں پر اللہ اس دین حقہ کو، اس سچے دین کو، خالص دین کو اللہ غالب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا مومنوں کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری لگتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں المشرکون اللہ نے فرمایا ہے، اگرچہ اہل کتاب کا ذکر ہے، اس سے پہلے اما یشرکون اللہ نے کہا۔ تو ان آیات کے نیچے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات سے ثابت ہے کہ اہل کتاب بھی شرک کر کے مشرک ہے، ان کو بھی مشرک کہا جا سکتا ہے۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا جا سکتا ہے، مشرک صرف بنو اسماعیل تھے، تو یہ ان کا غلط فتویٰ ہے۔ مشرکون یہ اس میں صفت ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ مشرک ہے۔ یہاں تک کہ اللہ سورۃ انعام کے اندر صحابہ کرام سے کہتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اے صحابہ اگر تم ان مشرکین کی اطاعت کرو گے ان کے دین میں تو تم بھی مشرک ہو۔ صحابہ سے اللہ نے کہا۔ آج ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت جو ہے یہ مشرک نہیں ہو سکتی ہے، ہاں حب دنیا کا خطرہ ہے ان کے لیے، حالانکہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے اور مشرک ہو جاؤ گے، ہاں حب دنیا کا فتنہ جو ہے اس سے میں ڈرتا ہوں تمہارے حوالے سے۔ اور جب باقی امت کی بات ہوئی تو امام بخاری پھر اس کے اندر حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امت بالمشرکین، کہ قیامت قائم نہیں ہوگا یہاں تک کہ میرے امت کے کئی قبیلے جو ہیں وہ مشرک ہو جائیں گے۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے اس امت کے اندر بھی شرک آئے گا اور یہ مشرک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ فتویٰ ان کا غلط ہے کہ یہ امت شرک کرے پھر بھی مشرک نہیں ہے، جو بھی شرک کرے گا وہ مشرک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک کثرت سے مولوی اور پیر، لیاکلون اموال الناس، کھاتے ہیں لوگوں کے مال بالباطل، باطل طریقوں سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راہ سے۔ جتنے بھی باطل طریقے ہیں یہ جو ہماری امت کے اندر تعویذ اور گنڈوں کا کاروبار بنایا ہے، یہ درگاہیں بنائی ہے، یہ پیری موریدی بنائی ہے، یہ شب برات ہے، شب معراج ہے، اسی طرح محرم کی شرکیاں اور بدعی مجالس ہے اور طریقے ہیں، اسی طرح عید میلاد النبی کے نام سے جشن منایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو شرکیات اور خرافات ہوتے ہیں، اسی طرح یہ 11ویاں ہیں، 12ویں ہیں، حسن حسین کی سبیلیں ہیں، بی بی فاطمہ کے نام کے سینک ہے، جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ تیجے 40 میں ختم قرآن، رسم بسم اللہ، رسم قل، اور اسی طرح کے پتہ نہیں کیا سے کیا ان ظالم لوگوں نے جو ہے بنائے ہیں، اللہ کے دین کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا ہے۔ نماز پڑھانے کی اجرت، قرآن پڑھانے کی اجرت، نکاح پڑھانے کی اجرت، اور اس طرح دین کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ سارے طریقے ہیں کھانے پینے کے دین کے، اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو اصل دین اللہ کا ہے، قرآن اور سنت توحید، اس سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اس لیے اس میں کھانے پینے تو نہیں ہے، ان کا ختم ہو جائے گا، خالص دین کے اندر تو ان کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا، اس لیے اس سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیان کرے قرآن اور سنت، خالص دین بیان کرے، توحید بیان کرے، تو سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں، مناظرے کے لیے بھائی تیار ہو جاؤ۔ اور مناظرہ کیا کرنا ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک فساد ہوتا ہے بس، جس سے یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرمایا والذین، جو لوگ یکنزون الذھب والفضة، جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها، اور خرچ نہیں کرتے اسے فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ کے اندر۔ آپ دیکھیں سارا مال سمیٹ لیں گے، لینڈ کروزروں کے اندر گھومیں گے، بڑی بڑی حویلیاں ہوں گی، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مولوی اور پیر وہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بھی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے صرف جمع کردہ۔ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، فرمایا انہیں بشارت دو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یوم، جس دن، یحما، گرم کیا جائے گا، علیہا، یہ مال، فی ناری جہنم، آگے جہنم کے اندر اس کو تپش دی جائے گی، اس کو گرم کیا جائے گا۔ فتقوا، پس داغا جائے گا، بہا، اس کے ساتھ، جباہہم، ان کے پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کی کروٹوں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ
جو تم نے جمع کیا تھا لأنفسکم اپنے لیے، جو کچھ تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ فذوقو بس چکو تم مزہ، ما اس مال کا کنتم تکنزون جو تم جمع کر رہے تھے اپنے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک غلط رسم جو مشرکین مکہ کے اندر اور اہل کتاب کے اندر تھی اس کی تردید اللہ فرماتا ہے، جس کو نسی کی بدعت کہتے ہیں۔ نسی کی بدعت یہ تھی کہ جو اللہ نے مہینے بنائے ہیں 12، اس میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت کے مہینے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، جس میں سے 3 مہینوں کو حج کا مہینہ اور ایک کو رجب کو جو ہے عمرے کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس کو حج اصغر کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کے اندر یہ لوگ، چونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر کوئی کسی سے جنگ اور جدال نہیں کرے گا، اسی طرح دشمنیاں جو ہے اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائی نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک سال کسی ایک حرمت کے مہینے میں اپنے لیے اس مہینے کو حلال قرار دیتے تھے کہ جس سے بدلہ لینا ہے، جنگ کرنا ہے وہ کر لو، اس کے بدلے میں ہم دوسرے سال کسی اور مہینے کی حرمت کر لیں گے، اس کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ آگے پھر آیت آتی ہے، آیت نمبر 37، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک شمار گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر یعنی لوح محفوظ کے اندر، یوم اس دن سے خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، منہا ان مہینوں میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں، عزت والے ہیں، ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین مضبوط۔ القیم کے معنی حدیث کے اندر المستقیم کے آتے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، مضبوط دین ہے، ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ 12 مہینوں کے جس میں 4 مہینے عزت کے ہیں، یہ تو اس وقت سے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا فلا تظلموا، پس تم ظلم مت کرو، فیہن ان مہینوں میں، انفسکم اپنے جانوں یعنی ایک دوسرے پر، وقاتلوا المشرکین کافتن، اور جنگ کرو مشرکین سے، کافتن سب سے، کما یقاتلونکم جیسے کہ یہ جنگ کرتے تم سے، کافتن سب کے سب، تم بھی ان سے مل کر سب جو ہے ان کے تمام مشرکین سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو مشرک، شرک کرنے والا، ان سے تم بھی قتال کرو، کیونکہ کل کفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، شرک ایک ہی ملت ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا، کسی بھی نام سے کوئی فرقہ ہو۔ تو فرمایا ان سے قتال کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہے اللہ جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اب نسی کے اس رسم کی تردید فرماتا ہے، انما النسیء، بے شک نسی، رسم نسی یعنی پیچھے کرنا کسی حرمت کے مہینے کا، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفر کفر کے اندر، یہ تو اور زیادتی ہے کفر کے اندر، یضل بہ گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، الذین کفروا ان لوگوں کو جو کافر ہے۔ دیکھیں یہ ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
غلط مولوی اور پیروں کی طرف میلان ان لوگوں کا ہوگا جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا۔ غلط مولوی اور پیر انہی لوگوں کو گمراہ کریں گے جو ان جیسے کافر ہوں گے، اللہ کی کتاب کے منکر ہوں گے۔ جو مواحد لوگ ہوں گے، حق پرست لوگ ہوں گے، اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو غلط مولوی اور پیر جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کی نسی کی جو رسم ہے کہ مہینے کو، حرمت کے کسی مہینے کو یہ پیچھے دھکیل دیتے ہیں، یہ تو کفر میں اور زیادتی ہے، اور اس کی تشریح ابھی آ رہی ہے۔ یحلونہ عامن، حلال جانتے ہیں ایک مہینے کو، عامن ایک سال، کسی مہینے کو ایک سال جو ہے یہ حلال جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے ہمارے لیے، اس کے اندر ہم قتال کر سکتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُونَهُ، اور حرام جانتے ہیں اسی مہینے کو عامن دوسرے سال۔ تو دیکھیں حرام اور حلال کے اندر، حل اور حرمت کے اندر یہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے طرف سے ٹھہرایا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مہینہ انہوں نے ذی القعدہ جو ہے یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو انہوں نے حلال جانا، اس میں قتال کیا انہوں نے، اور اس کے بدلے انہوں نے سفر کے مہینے کو حرام جانا، اس کے اندر قتال نہیں کریں گے۔ دوسرے مہینے جو ہے دوسرے سال پھر ذی القعدہ کو انہوں نے حرام کر دیا اور سفر کو حلال کر دیا۔ تو اس طرح ان ظالموں نے اس مہینے کو جس کو اللہ نے حرام کیا تھا اس کو حلال کر دیا، اور جس کو حلال کیا تھا اس کو حرام کر دیا۔ تو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ تو اس طرح انہوں نے کفر کے اندر اور زیادتی کی۔ فرمایا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ موافقت پیدا کرے شمار میں ما اس مہینے کے ساتھ حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور لیواطئوا کا ایک معنی جو ہے وتی، اس کو بھی کہتے ہیں واو تا امزا، جس کے اصل معنی حقیقت کے اندر ہوتے ہیں کسی لیواطئوا ما عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ یہ پامال کرے، رون ڈالے شمار ان مہینوں کی جو اللہ نے حرام کی ہے۔ فَيُحِلُّ، پس یہ حلال کرتے ہیں، ما وہ حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ہماری وراثت کا مسئلہ ہو، سود کا مسئلہ ہو، اسی طرح جو ہے طلاق کا مسئلہ ہو، دوسرے مسائل ہو، اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ باطل علماء نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ کیوں؟ کوئی بھی جاتا ہے فتویٰ لینے کے لیے، جیب میں 20 روپے 10 روپے 100 روپے رکھ دیتا ہے، اس کی مرضی کا فتویٰ وہ دے دیں گے، جاؤ جی یہ فتویٰ لے لو، اور اپنے کسی فقہ کی کتاب سے اس کے یہ حوالہ دے دیں گے کہ یہ فلاں فقہ نے یہ کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ظلم وہ بھی کرتے تھے، اور آج ہمارے یہاں بھی یہ رشوت چل رہی ہے دینی امور کے اندر۔ تو فرمایا فَيُحِلُّ، پس یہ حلال کرتے ہیں ما وہ چیز حرم اللہ جو اللہ نے حرام کی ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ، خوشنما بنا دی گئی ہے ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال کو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں شرک اور کفر، حرام خوریاں، یہ شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ قوم کافر کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی صراط مستقیم کی توفیق اللہ کافروں کو نہیں دیتا جو اللہ کی کتاب کی آیات کو نہ مانے۔